ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اگر جن دنوں میں عورتوں میں نماز نہیں ہے تو وہ کیا کرے، تو اس کا ذکر کر سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت کی ممانعت ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے یا اسی طرح کے صلاۃ و سلام درود شریف ہے، وہ خاص ایام میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ شریف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمۃ للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 83واں نمبر، 83rd، اور یہ ہے العفو۔ العفو کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف خاص ہے جی، اور عجیب و غریب بابرکت نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو مختلف آیات میں 5 مرتبہ دہرایا ہے، اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر 156 ہے، 156، اور اس کا جو ہے مفرد عدد 3 ہے، 3، اور بڑا بابرکت نام ہے، اور یہ مشترک ہے۔ مشترک کا مطلب ہے کہ جلالی اور جمالی دونوں کیفیت سے جو متصل ہے، کیونکہ بعض نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالی صفات پر ہیں، بعض جلالی صفات پر ہیں، اور بعض مشترک ہیں جس پہ دونوں کی ملونی ہے، وہ کہ جلال کی بھی اور جمال کی بھی۔ تو یہ العفو میں یہ دونوں جلال اور جمال دونوں مشترک ہیں، اور اس کی بڑی بابرکت اس کی وہ ہیں کیفیات۔ اور یہ عفو اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہو، گویا کہ جو گناہ گار ہیں ان پر جو ہے گناہوں کے جو برے نتائج و اثرات ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں ان سے ان کو بچانے والا ہو، بشرطیہ کہ وہ توبہ اور معافی اور ندامت کو ظاہر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ انی لغفار لمن تابہ، کہ میں جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو ہے وہ توبہ کریں، عمل صالح کریں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تذکرہ فرمایا لیلۃ القدر کا، کہ لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو مانگو وہ ملتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ یہ دعا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو، تو عفو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو بہت پسند کرتا، محبوب رکھتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے۔ یعنی اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بندے کا اللہ سے معافی مانگنا یہ گویا کہ ساری جو ہے وہ مقامات عالی کی انتہا ہے، کیونکہ اس لیلۃ القدر میں جس سے دعائیں قبول ہوتی، جو مانگو ملتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں۔ حضرات اگر معافی ہو گئی اس دربار سے تو پھر سمجھا کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جو صرف معاف کرنے پہ اکتفا نہیں کرتا، معاف کرنے کے بعد مزید مہربانیاں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کے جو بادشاہ یا باس جو ہوتے ہیں وہ معاف کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں، اگر غلام نے غلطی کی معافی مانگی، کہا ہاں ٹھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کر دیا،
بس معاف کر دینا وہ آقا سمجھتے بہت بڑا کام میں نے کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی معافی کے بعد مزید اب مہربانیاں کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں غفور کے ساتھ رحیم کو ضرور لایا ہے، ہاں، غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ تو غفور کا مطلب معاف کر دینے والا، بخش دینے والا، تو صرف بخش دینے کو اٹسیلف اس نے احسان نہیں سمجھا، بلکہ مزید بھی اس پہ مہربانیاں، مزید اس پہ رحمتیں نشاور کرتا ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کے ذریعے سے پوری امت کو بتلا دیا کہ معافی اصل وہ راز ہے کہ اللہ سے اگر معافی آپ نے مانگ لی نا تو مزید آپ سوچیے صرف معافی ملی، مرتبے تو ملے نہیں، وہ معاف کر کے آگے مرتبے پھر دینے شروع کر دیتا ہے۔ تو معاف کرنے کے ساتھ یعنی گویا کہ یوں سمجھے معاف کر کے اس کو نے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اب جہنم سے بچا کے کیا آپ کو جو وہاں کھڑا کر دے گا، آراف کی دیوار پہ کھڑا کر دے گا؟ نہیں، وہ ایونچولی آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جہنم سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب جنت آپ کے لیے پکی ہو گئی۔ اس لیے جو ہے آپ نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم انک عفو، کہ اے اللہ آپ خوب معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور جب اجتماعی صیغے کے لیے پڑھا جائے تو فاعف عنا پڑھا جاتا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دے، اس میں انسان اپنے اہل خانہ اور اہل اسلام کی نیت کر لے۔ تو یہ جو عفو جو ہے، یہ نام جو ہے بڑا بابرکت ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دشمن دوست بن جائے۔ ایک تو دشمن ہلاک ہو جائے، دشمن مغلوب ہو جائے، نہیں، یہ آپ چاہتے ہیں دشمن دوست بن جائے، اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے نام اگر پتہ ہے دشمن کا، اس کے نام کا عدد نکال لے اور اس کے نام کے عدد کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے، اتنی مرتبہ پڑھے، یا خود اپنے نام کے عدد کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے، اتنی مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے، اور یہ 7 جمعے تک، 7 جمعے تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں وہ ایسے احوال پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے دوست ہو جائیں۔ بہت زبردست۔ یہ زبردست تاثیر اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہی وظیفہ ختم ہوا ویسے ہی معاملہ ایک دم ٹھیک ہو جانا چاہیے، تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا صبر کریں اور انتظار کریں؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وظیفہ شروع کیا وہ فوری اللہ کی طرف سے ٹھیک، چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا، کرنے کے بعد پھر کچھ دن انتظار کرنا چاہیے، جی، کم از کم 3 دن انتظار کرنا چاہیے، 3 دن نہیں تو 9 دن تک انتظار کرنا چاہیے۔ تو کوئی طاقت جو ہے وہ تو 21 ڈیز تک لکھا ہے، اچھا، 21 دن تک انتظار کریں کہ اس کا یہ چیزیں ظاہر ہوں۔ کیونکہ اصل میں وظائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کثافتیں اتنی ہیں، گندگیاں، کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کثافتیں صاف کرتا ہے۔ جب کثافتیں صاف ہو جاتی ہیں، اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان، اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایسے جیسے کپڑا میلا ہے، اس کو دھوتے ہیں تو پہلے تو میل نکلتا ہے، اس کے بعد وہ چمکتا ہے، اب چمکے گا، دھلے گا، سوکھے گا، اب ادھر چھڑکتے ہیں۔ اچھا، لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے جو ہے یہ پڑھ رہے کچھ ہو نہیں رہا، وہ اندر کی کثافت اس میں دھل رہی ہے، وہ شفاف ہو گئی، اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے۔ اب وہ تو لوگ بعض لوگوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، 41 دن میں کثافت ہی نہیں دھلتی، تو ان کو کہنا پڑتا ہے 41 دن اور کر لو تاکہ کثافت تو دھلے۔ جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے۔ اب وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے، عدد اس کے حساب سے، اگر جیسے آج یا کبیوں کا 8 تھا مفرد جی، تھی، اب 8 دن کے اندر وہ اب ظاہر ہونا چاہیے اس کا نتیجہ، نہیں تو اگلے 8 دن میں سے اگلے، تو وہ 8 دن کے ساتھ مثلا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اسے انتظار کرنا چاہیے، بس اس کو ریپیٹ کرے، بس اوقات انتظار کرے 21 ڈیز تک کم سے کم، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔ آمین۔